السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں مخاطب ہوں اپنے جوان نوجوان بیٹے بیٹیاں جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ہیں اور پیچھے کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر رہی ہیں۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے پیور ہوتے ہیں، خالص جو بچے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور ان کو وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، سکھایا جانا ہوتا ہے، ان کی لرننگ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ڈیوٹی ہے، اس کے لیے جو فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیچر کہا جاتا ہے، اساتذہ کہا جاتا ہے، اور اس میں استاد کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ اب اس ادب کو کس حد تک کرنا ہے، کون سی بات کا احترام کرنا ہے، ان کی کون سی بات ماننی ہے، کون سی بات نہیں ماننی، بحیثیت مسلمان اسلام تو اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم شرعی جہاں پر ٹوٹ رہا ہو یا جو شخص اس کی طرف آپ کو لے کے جائے تو آپ نے اس وقت اس کی بات بھی نہیں ماننی، چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے والدین ہیں، آپ کا شوہر ہے جو آپ کو اللہ کا حکم توڑنے کا کہتا ہے، تو وہاں پر تو آپ نے اس کی بات بھی نہیں ماننی۔ اللہ کا حکم ہر طرح سے اوپر ہوگا۔ تو استاد جو ہے وہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا بات کہتے ہیں، کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، تو وہاں پر تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ والدین جو ہیں، جہاں تک استاد کا ابھی آپ سے بات میں نے کر لی کہ یعنی ایز اے ہیومن اور ایز اے دین، تو یہ ہمیں اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے استاد کا ادب احترام بھی کس حد تک کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ والدین ہیں جو شروع دن سے مطلب پریپ میں یا ڈالتے ہیں بچے کو، تو پلے گروپ سے وہ بچے کو صرف ایک ہی نفسیاتی مریض بناتے ہیں کہ تم نے نمبر زیادہ لینے ہیں۔ ان کی ساری جینا مرنا نمبروں کے اوپر ہے، آپ کی پوزیشن کے اوپر ہے، اور وہ اس کے لیے بچوں کو یا اپنے اولاد کو اتنا زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، اگر نمبر دوڑ میں تم پیچھے رہ گئے تو ہماری طرف سے تو تم مر جاؤ، اس سے تو بہتر ہے اولاد ہی نہ ہوتی جو کہ پڑھے گی نہیں، اور یہ زندگی یعنی وہ ان آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد، اس پوری کائنات کا مقصد، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے ہیں، ان سب کا مقصد صرف ایک ڈگری لینا ہے، اور وہ ڈگری بھی کیا لینی ہے، آپ نے فرسٹ پوزیشن میں، آپ سے اگر کوئی فرسٹ سے سیکنڈ بھی ہو گیا ہے تو وہ پیرنٹس اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بےعزت کرتے ہیں اپنی اولاد کو، ان کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ ان کو ابیوز کیا جاتا ہے کہ یہ تو بس تم نے یہی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ فضول تعلیمی نظام میں تمہیں دھکیل کر زندگی کے لاکھوں دیگر امکانات کی نفی کر کے تمہیں ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ انہوں نے جذباتی وار کیے کہ ہم نے غربت دیکھی ہے، ہماری نسلوں نے غربت دیکھی ہے، اب تم ہی ہمیں اس غربت سے نکالنے کی واحد امید ہو۔ اور یہ وہ والدین ہوتے ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے خود ان کی ایجوکیشن کوئی خاص نہیں ہوتی، جو خود ہمیشہ پڑھائی سے بھاگے رہے، جو خود فیل ہوتے رہے، جو خود جو ہے وہ سپلی ان کی آتی رہی، لیکن وہ اپنی اولاد کو اس حد تک انہوں نے پریشر میں رکھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ساری دنیا، اپنی خواہشات اور ارمان اور امیدیں انہوں نے اس ایک نازک کندھوں کے اوپر ڈال دی۔ یہ ہے بونے، یہ ایک بونی سوچ ہے، انتہائی لو لیول سوچ ہے جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے پریشرائز۔ اگر تو آپ اچھے نمبر لے کے ان کی امیدوں پر پورے اترے تو جی آپ ایک لائق پائق اولاد ہے جن کی پورے خاندان میں جو ہے وہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے وہ پیرنٹس سر اٹھا کے فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پیرنٹس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ یہ نمبر کیسے حاصل کریں۔ اب اولاد کے لیے تو صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ جی مجھے تو یہ بننا ہی بننا ہے، جو بھی میرے پیرنٹ نے میرے لیے سیٹ کیا ہے گول، اس کو مجھے اچیو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس وجہ سے یہاں پر پھر یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ پیرنٹس اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں، آپ
کہیں کسی ٹیچر کی منت کر رہے ہیں, آپ کہیں کوئی اس کے اپنی یعنی ایگو سیلف اسٹیم کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. لڑکیاں کئی اسی چکر میں اپنی عزت گنوا رہی ہیں. اس طریقے سے یہ یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو ہراساں کرتے ہیں, ان کو کہ آپ کے نمبر ہم کاٹ لیں گے اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, ان سب چیزوں کا تو پیرنٹس کو آئیڈیا نہیں ہے. انہیں صرف آپ کے نمبر چاہیے, آپ جس طرح مرضی وہ نمبر حاصل کریں, صحیح کر کے, غلط کر کے, جائز کر کے, ناجائز کر کے. تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ صحیح کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے, وہ یہ کہ اب جہاں پر یہ اس طرح کا سسٹم چل گیا ہے تو وہاں پر کچھ ہی ٹیچرز ایسے ہوں گے جو کہ صحیح طریقے سے نمبرز دیتے ہوں گے, ورنہ تو جو لائک اور صحیح ہے اور وہ ٹیچر کی اگر بات نہیں مان رہا تو اس کو نمبر ہی نہیں دیتے. اب وہ نمبر اگر نہیں ملیں گے تو پیرنٹس اس کے اوپر الگ ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ ان کو گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہو رہی کہ جی دیکھو تمہارے نمبر اتنے کم آئے ہیں, اتنا پیسہ ہم نے لگا دیا, اتنی فیسیں دے رہے ہیں, ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں, صبح شام پورا دن جو ہے وہ صرف ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ پڑھیں. تو استاد یہاں پہ جو استاد ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہوئی ہے. کوئی استاد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایک اچھے انسان بنو, بلکہ وہ صرف ایک ہی بات وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نمبر زیادہ لو. اب کیوں نمبر زیادہ لو؟ کیونکہ ان کی نوکریاں, پرموشنز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ٹیچرز کی. مغرب سے متاثر ہو کر یعنی ویسٹ سے متاثر ہو کر یا ان کے دباؤ کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان کے ہاتھوں سے ڈنڈے لے لیے, جن ڈنڈوں سے وہ جانوروں کی طرح تم معصوموں کو پیٹتے تھے. لیکن اگر ایسوں کے ہاتھ سے ڈنڈے بھی لیے جائیں تو درندگی کے ان چھپے ہوئے ہزار رویوں کو باہر آنے کے لیے اور کئی متبادل راستے موجود ہیں. یعنی کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں جس میں جو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ ان کے بچوں کی زندگیاں خراب ہو گئیں صرف اسی وجہ سے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ مارتے تھے. اور جب وہ بچوں کو ڈنڈوں سے مارتے تھے تو جب بچے آ کے کہیں کہ ٹیچر مارتے ہیں ہم اس اسکول میں نہیں جانا چاہتے, جب پیرنٹ ٹیچر سے بات کرتے تھے تو ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو دھوکہ دیتے تھے, ان کے ساتھ ایسی لگی لٹی باتیں کرتے تھے, ان کو فل کانفیڈنس میں لیتے تھے کہ جی یہ آپ کا بیٹا یا بیٹی جھوٹ بول رہی ہے اور ہم ایسا کچھ نہیں کرتے, یہ کیونکہ پڑھنا نہیں چاہتے, یہ اسکول آنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے ان اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ مارنا کہ آپ گھر جا کے بھی یہ بات بتانی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کریں. یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو پچھلی جنریشنز میں ہوتا رہا, ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ جو شہر سے دور علاقے ہیں وہاں کے استاد ابھی بھی یہی کرتے ہوں. استاد ہیں چاہے وہ اسکول کے ہیں چاہے وہ مدرسے کے ہیں, زنجیروں سے مارنا, ڈنڈوں سے مارنا. یعنی ایک شخص جو یہ کام کر رہا ہے وہ استاد کہنے کا حقدار ہی نہیں ہے, وہ درندگی کے ایک بہت ہی اونچے درجے پہ کہ جو اپنے سے بہت ہی کمزور کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. اب یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے اب انہوں نے کیا کیا, ایک میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, ایک کیس ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جب یونیورسٹی میں تھے اور وہ ایک کلاس میں ہوتے تھے تو MBA کی کلاس تھی ان کی, تو جب بھی ٹیچر آتے کسی سبجیکٹ کے تو ٹیچر پڑھاتا کم اور وہ ادھر ادھر کی باتیں, مسائل زندگی کے, اپنی زندگی کے مسئلے, یہ سب باتیں زیادہ شیئر کرتے. تو انہوں نے کلاس میں جانا ہی چھوڑ دیا کہ جب ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے, لیکن انہوں نے خود پڑھا اور اسائنمنٹ جو تھی وہ بھی کی اور ان کو دی. لیکن ٹیچر کا اس بات پہ سخت موڈ خراب تھا کہ تم نے جو ہے وہ خود سے اسائنمنٹ خود کیوں بنا لی, حالانکہ وہ اسائنمنٹ کا جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ تھی اور زیادہ اس میں زیادہ نالج تھا بنسبت اس کے کہ جو ٹیچر نے کلاس والوں کو دیا تھا. ان کی ساری اسائنمنٹ کو کراس کر دیا گیا. اور اس طرح کی تو بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ آپ نے بے شک کتنا اچھا کیوں نہ کسی کوسچن کا آنسر کیا, لیکن وہ اس بات پر ٹیچر بضد ہوگا کہ جو آپ کو لکھوایا گیا یا جو بک میں ہے آپ نے صرف وہی لکھنا ہے.
یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں اگر کوئی کامیاب ہوتے ہیں تو صرف وہی اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں جو رٹا لگاتے ہیں. جو رٹا نہیں لگا سکتے وہ تو اس سسٹم میں چلتے ہی نہیں، ان کے نمبر ہمیشہ کم آتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، اور کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ٹیچرز کے رویوں کی وجہ سے آگے سے ان کے جوان اب لڑکے لڑکیاں ان کو انسلٹ کرنا، ان کی بےزتی کرنا اور ان کو ایک غلط بات کے اوپر پریشرائز کرنا، اس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ادھر پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ فی پے کر رہے ہیں اور تم کوئی ریزلٹ ہماری مرضی کا نہیں آ رہا. اور ان اسٹوڈنٹس کے آپ لوگوں کو کون سمجھے گا؟ آپ لوگوں کے جو سائیکولوجیکل اور مینٹلی جس پریشر میں آپ ہیں اور جو آپ تکلیف میں گزر رہے ہیں، اس تکلیف کو تو نہ پیرنٹس ریئلائز کرتے ہیں، نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نہ ہی اس کو ٹیچر دیکھ رہے ہیں. لیکن بس پیرنٹ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ڈگری لے لے، اور وہ بھی بہت اچھے نمبروں میں، جی پی اے اچھا ہو اس کا، اور اگر کم ہوا تو بس سمجھیں کہ سم ٹائمز تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں گھر سے نکل جاؤ. ایسے ٹاکسن ماحول میں کسی کی کیا سیلف گرومنگ ہوگی، اس کے پاس کیا نالج آئے گا؟ پھر وہ آپ کو نمبر جو ہیں وہ نہیں دے رہے آپ کے ساتھ. یعنی میرے پاس اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے واقعات آئے کیونکہ انہیں تھراپی چاہیے تھی. وہ جو ہے وہ اس بات پہ اتنے پریشان ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی، یعنی جن باتوں کا ایجوکیشن سے، تعلیم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان باتوں کے اوپر وہ ٹیچر جو ہیں وہ ان کو جی پی اے ان کا کم کر دیتے ہیں، ان کو ان کی رپورٹ غلط لکھ دیتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی ایک ایسا ماحول بن گیا ہے اکثریت میں کہ جو جیسے ایک گھر میں ساس بہو کا ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے. ایک لڑکا جو میٹرک میں فیل ہو گیا اور جیسی اس کا ریزلٹ آیا کہ وہ میٹرک میں فیل ہو گیا، اس لڑکے نے اسی ٹائم خودکشی کر لی، گھر ہی نہیں گیا. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ گھر جائے گا تو اس کے پیرنٹس نے اب اس کے ساتھ کیا کرنا سلوک. پیرنٹس کا اتنا پریشر تھا کہ ان پیرنٹس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ حلال طریقے سے نمبر لے، حرام طریقے سے نمبر لے، جو مرضی کر کے نمبر لے، بس ہمارے پاس نمبر آنے چاہیے. ہمیں کامیابی صرف یہی سمجھ لی ہے کہ ہم یہ ڈگریاں حاصل کریں. تو پیارے اسٹوڈنٹس، یہ تو ہوگی ریئلٹی، لیکن ایسا نہیں ہے. سم ٹائم کچھ اچھے ٹیچرز بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے مخلص ہوتے ہیں. لیکن ابھی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم ریئلائز کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہم اس مشکل میں اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں، ہم اپنی زندگی ختم نہ کریں، حرام موت نہ مریں. تو سب سے پہلے تو ایک نمبر 1 یہ کہ ہم علم، تعلیم وغیرہ کا جو ہمارے ان کمرشل اداروں اور موٹیویشنل اسپیکرز سے بہت متاثر یونیورسٹی وغیرہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان یونیورسٹیز میں علم ملتا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ بزنس، پیسے کمانا. آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ صرف کیا ہے؟ آپ سے انہیں پیسے چاہیے، جبکہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ڈگری چاہیے. آپ کو ڈگری کا جو ہے ایک انہوں نے لارا لگایا ہوا ہے. علم جیسی سنجیدہ چیز کو یونیورسٹی، کالجز پر آپ مت چھوڑیں. دنیا کے بہترین ٹیچرز یوٹیوب پر اور پلیٹ فارمز پر بھی آپ کو مل سکتے ہیں، وہاں سے آپ پڑھیں. یونیورسٹیز جس طرح آپ کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اور کر رہی ہیں کہ تم اس طرح آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جی آپ دن ٹپائیں اور ڈگری لیں اور پھر جو کچھ ان کے خلاف کرنا ہے وہ کریں. ایسے نہیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنی ایک تنظیم سازی کریں، چاہے یہ کوئی فارمل باڈی نہ بھی ہو، واٹس ایپ گروپ ہو، کسی بھی شکل میں اکٹھا ہوا جا سکتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس لڑکیاں شامل ہوں، کیونکہ لڑکیاں کچھ درندوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو ہراسمنٹ کا شکار ہے لڑکیاں. کچھ بھی ہو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یونٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر اس میں ڈرے مت. اپنے پیرنٹس کو بھی کلیئر بتائیں کہ پیرنٹس سے بھی کوئی بات مت چھپائیں، ان کو بھی کلیئر بتائیں. اور یہ اس میں ان کو کہ آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، آپ کو کوئی مارتا ہے، ابیوز کر رہا ہے. ابھی تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس آپ ان کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ ان
ان کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں، آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں، آپ پولیس کو اپروچ کر سکتے ہیں، آپ نیوز میں بتا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ الگ الگ تو آپ اسی ڈپریشن اور ٹینشن اور اسی ظلم اور زیادتی کے ماحول میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچرز نہیں کر رہے آپ کو انڈرسٹینڈ۔ اپنی زندگی کو بالکل بھی ضائع نہ کریں ان درندوں کے حوالے کر کے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا اتنی زیادہ وسیع ہے اور اس میں اتنے زیادہ ٹیسٹ ہیں، اتنے زیادہ زندگی میں آگے آپ کے لیے جو ہے وہ امکانات ہیں کہ اصل میں ابھی جو چیزیں آپ کو بہت بڑی کر کے دکھائی جا رہی ہیں نا، یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب آپ لائف میں آگے چلے جائیں گے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں، جن کے بارے میں ابھی یہ لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ بہت چھوٹی نظر آئیں گی اور آپ اس وقت مسکرا دیں گے کہ دیکھو کن چیزوں کے لیے میں کتنا پریشان ہوتا تھا یا ہوتی تھی، اور یہ چیزیں تو اب کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے تو یہ جو معاشرے نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے بڑے چیلنجز کی شکل بنا کے آپ کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے نا، یہ حقیقت میں چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کوئی بڑے چیلنجز نہیں ہیں۔ آپ اس لیے ان چیزوں کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ چیزیں اپنے قد کے برابر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر نمبر 4 یہ کہ معاملات کو جو ہے وہ قریب دیکھیں، معاملات جو بھی ہیں ان کو ریئلٹی میں دیکھیں، ان کو حقیقت میں دیکھیں، اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نفسیات کو اچھی طرح سے جانیں، سائیکالوجی کو پڑھیں، آپ کو اور خاص طور پہ اپنا تعلق اسلام کے ساتھ رکھیں، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں کہ ان کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، ایسی قیمتی خوبصورت زندگی کو آپ فقط اس لیے برباد کر دیں گے کیونکہ آپ کو سطحی اور گھٹیا سوچ اور عمل کا سامنا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، غلطی کسی کی، جرم کسی کا، اور سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ہے نا بے وقوفی کی بات۔ آپ نے ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، علم حاصل کریں، طاقت حاصل کریں، قلم اور اختیار کی طاقت سے اس سوچ کو عبرت کا نشانہ بنائیں تاکہ آپ کے بعد آنے والے بچے اس سے بچ سکے۔ آپ کی اتنی قیمتی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جنت کمانے کے لیے دی تھی، وہ آپ ان چند نمبروں کے پیچھے، ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ کتابوں سے محبت کریں، زیادہ کتابیں پڑھیں، علم حاصل کریں، زیادہ علم حاصل کریں، اور تعصبات سے بچیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کریں، سیر و سیاحت کریں اور خوش رہیں، اور اس نمبروں کی دوڑ میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، اسلام کے اوپر رہیں، اللہ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں نا ان کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں وہ مطمئن رہیں گے۔ کم نمبر لے کر بھی اگر آپ ایک اچھے، مخلص، وفادار اور اللہ کے اطاعت گزار انسان بن جائیں تو آپ سے بڑا کوئی بھی کامیاب نہیں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، وہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں، اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹس کا حامی و ناصر ہو اور ان کو ان درندوں سے بچائے جو ان کی سائیکالوجی اتنی خراب کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔